دوستوں، آج جو ویڈیو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں یہ ان ویڈیوز کا حصہ ہے جہاں سائنس قدرت کے موجودہ نظام کو دیکھ کر پریشان اور لاجواب ہو جاتی ہے، اور کچھ سمجھ نہیں آتا کہ ان سب کو کیسے کہا جائے کہ یہ خود بخود تخلیق ہو گیا، جو کہ بیوقوف ڈارون کی تھیوری کے مطابق ایک خودکار عمل بتایا گیا ہے، جس کا کہنا ہے کہ کروڑوں برسوں کی خودکار ذاتی اصلاحات کی بنا پر یہ نظام پہلے ابتر حالت میں تھا اور پھر بہتر سے بہتر ہوتا گیا اور آج کی مکمل اور بہترین حالت میں خود بخود وجود لے چکا ہے، جبکہ اس تھیوری کو خود سائنس سہارا دینے سے عاجز ہے۔ جب سائنس خود جواب نہ دے سکے تو پھر جان لیں کہ یہ محض وقتی دھوکہ ہے، کیونکہ آئے دن ان کی پرانی تھیوریز ختم کر دی جاتی ہیں اور اس کی جگہ نئی تھیوریز لے لیتی ہیں۔ بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ یہ سب اس وقت تک پر اثر رہتا ہے جب تک آپ اس کو خود نہیں سمجھتے یا سمجھنا نہیں چاہتے، اور جیسے ہی آپ سمجھنے لگ جائیں تو کہہ اٹھتے ہیں کہ یہ کسی ماہر کاریگر کے نمونے ہیں جو چیخ چیخ کر بتا رہے ہیں کہ ہمارا بنانے والا ایک رب ہے، جس کی نشانیاں جا بجا ان تمام چیزوں میں موجود ہیں۔ یہاں یہ بات بھی بتاتا چلوں کہ علم وہ بنیادی چیز ہے جسے کسی بھی چیز کو بنایا جا سکتا ہے، اور اگر علم نہ ہو تو چیزیں خود بخود وجود میں نہیں آیا کرتی۔ یہ تمام باتیں جاننے کا مقصد اپنی زندگی کو اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر لانا ہے، یعنی ہماری زندگی کسی اہم مقصد کی وجہ سے موجود ہے۔ انسان کی فطرت رہی ہے کہ وہ قدرت کو مسلسل جاننے کی کوشش کرتا رہتا ہے، اس نظام کا متلاشی رہتا ہے جو اس تمام قدرت پر منعکس ہے۔ عرصہ دراز قبل انسان ان ستاروں میں اپنے آنے والے مستقبل کو ڈھونڈتے رہے، مسلسل دیکھتے رہے، دن کو رات ہوتے ہوئے اور پھر رات کو دن، موسموں کی تبدیلی کو، اور پھر ان چیزوں کو نام دیا وقت کا۔ ہم غور کریں تو ہمارا جسم ایک پیٹرن یعنی پہلے سے طے شدہ زاویے پر انحصار کرتا ہے، اور یہ شمار یکساں ہیں شعر کے خد و خال سے بھی، یہاں تک کہ ان عمارتوں میں بھی جو ہم تعمیر کرتے ہیں۔ ان تمام چیزوں کی یکسونیت مسلسل کچھ بتا رہی ہے۔ مثلا ایک سمندری سیپی کا ڈیزائن ہو بہو کائنات کی کہکشاں کے ڈیزائن سے کیوں کر ملتا جلتا ہے، یا پھر پالک کے پھول سے، اور جب سائنسدان ان کو پرکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ صرف ایک ہی طریقے سے سمجھ سکتے ہیں، اور وہ ہے اعداد و شمار پر مبنی حساب کتاب یا میتھمیٹکس فارمولے، جو اپنی تمام دریافت اور تجزیے کو اعداد و شمار کے فارمولے میں سمیٹ دیتے ہیں۔ اور اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اس دنیا کی تخلیق دراصل ان اعداد و شمار کے فارمولوں پر کی گئی ہے، اور ہم صرف انہیں دریافت کرتے ہیں۔ سیارچوں کے اپنے محور میں گھومنے سے لے کر برقی نظام یا موبائل سسٹم تک، اعداد و شمار اتنے ایک دوسرے سے ملتے جلتے اور عام ہیں کہ ہم اس کے ذریعے نہایت ہی چھوٹی چیزوں کا بھی اندازہ لگا سکتے ہیں، اور یہ سب سائنسدان کو پریشان کیے ہوئے کہ اعداد و شمار کیسے ان سب کی نمائندگی کر رہے ہیں، یا پھر قدرت نے پہلے سے طے شدہ فارمولوں پر ہی یہ سب کچھ تخلیق کیا ہے۔ ماریو لیویو ایک ایسٹرو فزسسٹ ہیں، اور یہ بھی ان تمام سوالوں کا جواب جاننا چاہتے ہیں۔ وہ سمجھنے سے قاصر ہیں کہ یہ مناسبت اتنی پراسرار طریقے پر کیسے قائم ہے، اور تمام تخلیقات پر اس کا اتنا گہرا اثر کیوں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ قدرت کو دیکھیں تو آپ کو ہر طرف نمبر ہی نمبر دکھائی دیں گے۔ مثلا ان پھولوں کو ہی دیکھ لیں، 3 پتیوں والے، 5 پتیوں والے، اور پھر بڑھتے چلے جائیں، ایسے کئی ہیں، مثلا 35 پتیاں یا 55 پتیاں، اور یہ بات اتنی عام ہے کہ آپ پریشان ہو جاتے ہیں یہ جان کر کہ یہ پتیوں کی گنتی ایک فارمولے کے مطابق پیدا ہوتی ہے، جس کو فیبوناچی سیکوینس کے نام سے جانا جاتا ہے، جو کہ ایک سائنسدان نے 13ویں صدی میں دریافت کی ہے۔ یہ کچھ اس طرح سے ہیں کہ پہلا نمبر 1 اور پھر 1 ہے، اور پھر دونوں کو جمع کریں تو اگلا نمبر 2 ہے، پھر پچھلے 2 نمبروں کو جمع کریں تو اگلا نمبر 3، اور پھر پچھلے 2 نمبروں کو جمع کریں تو اگلا نمبر 5 ہے، اور اسی طرح چلتے چلے جائیں۔ کیا یہ حیران کن نہیں ہے؟ کیا یہ نظام ان پھولوں نے آپس میں خود بنایا ہے اور ایک دوسرے کو بتا بھی دیا کہ اس اعداد و شمار کو مد نظر رکھ کر پتیوں کی تعداد پیدا کرنی ہے؟ یہ شمارے ہر چیز میں موجود ہیں، انسانی خوبصورتی سے لے کر اسٹاک مارکیٹ تک۔ یہی وجہ ہے کہ غیر مسلم یا وہ جو اللہ کے انکاری ہیں پریشان ہیں کہ یہ سب خود بخود اس نتیجے پر کیسے پہنچے کہ اس فارمولے پر ہی آگے بڑھنا ہے۔ اب بھی وقت ہے کہ ہم اپنے آپ کو جھنجھوڑ کر صحیح راہ پر ڈالیں، کیونکہ انسان کہتا تو ہے کہ میں سب جانتا ہوں اور میں اپنی زندگی کا خود مالک ہوں، مگر وہ یہ تو بتائے کیسے۔ یہ تمام ڈیزی فلاورز اس فیبوناچی سیریز کو فالو کرتے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ سائنس کے مخصوص مضمون باٹنی میں فیبوناچی کافی زیادہ نظر آتا ہے۔
اگر آپ پائن ایپل پر نظر دوڑائیں تو اس کی گھومی ہوئی لکیروں کی تعداد فیبوناچی نمبر ہے۔ سورج مکھی کے بیج بھی فیبوناچی ڈیزائن پر تیار ہوتے ہیں۔ اسی طرح جیسے جیسے آپ پرکھتے جائیں چیزوں کو، سوال پر سوال اٹھ کھڑے ہوتے ہیں کہ کیا درخت حساب و کتاب اور ریاضی جانتے ہیں؟ مختصر جواب تو یہی ہو سکتا ہے کہ ہرگز نہیں، ان کو اس کی ضرورت ہی نہیں، اور بھلا کیوں ہوگی کہ یہ الگ سے کوئی چھوٹا مشینی نظام رکھے جو فیبوناچی پتیاں اور ڈیزائن ہی بنائے، یا پھر اعداد و شمار کا درختوں سے کوئی پراسرار گہرا تعلق ہے۔ بچپن سے ہم سب جیومیٹری کے نمبر پائے سے بخوبی واقف ہیں، یعنی کسی بھی گول دائرے کی مجموعی لمبائی اور دائرے کے درمیان کے فاصلے کا نظام یہ پائے نمبر ہوتا ہے، جس کا حاصل شدہ نمبر 3.14 بھی طویل اور نہ ختم ہونے والا نمبر ہے، جو مسلسل نئے نمبر دیتا رہتا ہے، چاہے جہاں تک بھی نکالنے کی کوشش کریں۔ 2013 میں ہونے والے ایک حساب و تجزیے کے مطابق یہ 12.1 خرب تک کی لمبائی کے نمبر تک پایا گیا ہے، اور یہی نہیں، پائے کی خصوصیت اس سے کہیں زیادہ ہے۔ ماریو کا کہنا ہے سمجھ نہیں آتا کہ یہ نمبر اس قدر نمایاں کیوں ہے، جبکہ اس کا تعلق تو صرف گول دائروں یا دائروں نما شکل کے ساتھ ہونا چاہیے تھا۔ مطلب جہاں گول دائرے کی بات نہ بھی ہو وہاں بھی یہ آپ کو نظر آتا ہے، جیسے پروبیبلٹی تھیوری میں اگر ایک سوئی کو 17 والے صفحے پر گرایا جائے تو آپ کیا نتیجہ اخذ کریں گے کہ کون سا فارمولا ہوگا، یعنی کتنی بار سوئی ایسی جگہ گر سکتی ہے جہاں لائن کھینچی ہوئی ہے اور کتنی بار خالی حصے پر۔ اگر تمام عمل کی گنتی کی جائے تو آپ کو پراسرار طریقے پر یہ پائے نمبر ہی ملے گا۔ آپ چاہیں تو خود آزما لیں، چاہے سوئی کو لاکھ بار بھی گرایا جائے تو پروبیبلٹی کا حاصل پائے ہوگا، جیسے کسی نے پہلے سے سوئی کو بتایا ہوا ہے کہ اس ہی فارمولے کے تحت گرنا ہے، جبکہ یہاں تو کوئی گول دائرہ بھی نہیں بنایا گیا، سیدھی سیدھی سطریں ہیں۔ بہت ہی دلچسپ و عجیب ہے یہ پائے۔ اب چونکہ پائے کا تعلق گول شکلوں سے ہے تو یہ آپ کو اور عجیب حالتوں میں نظر آئے گا، مثلا دریا کا قدرتی گھماؤ۔ اگر آپ دریا کی مجموعی گھومی ہوئی لمبائی کو اس کے سیدھے لائن کے فاصلے سے موازنہ کریں تو عموماً پائے ملے گا، یعنی آواز کی لہریں لے لیں یا روشنی کی لہریں، قوس و قزح ہو یا پیانو کی آواز کی لہریں، جو لہروں پر مشتمل ہوں، پائے کے فارمولے کو اختیار کیے ہوئے ہیں، سیب کی شکل ہو یا ستاروں کی پھٹنے والی روشنی۔ اسی طرح پہاڑ عبور کرنے والوں میں سے ایک کا کہنا ہے کہ پہاڑوں کی اونچی پیمائش بھی یہ پائے ہے۔ معلوم ہوتا ہے جیسے ان تمام چیزوں کا ایک دوسرے سے تعلق ہے، مگر یہ کیسے ممکن ہے؟ کون ان کو اس فارمولے پر قائم رہنے کا بتا رہا ہے جبکہ دور دور تک ان کا کوئی رشتہ نہیں؟ میکس ٹیگ مارک MIT کے ایک فزسسٹ ہیں، کہتے ہیں کہ وہ جانتے ہیں کیسے، اور وہ دنیا کو گیم کی دنیا سے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ گیم کے کسی کریکٹر کو لازمی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ سمجھے اپنے ارد گرد کے ماحول کو، مثلا کون سی چیز سے بچنا ہے اور وہ کس طرح حرکت کر رہی ہے، تاکہ گیم میں آگے بڑھا جا سکے۔ جیسے ہی آپ غور کرنا شروع کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے دراصل یہ سب ایک حساب کے تحت اعداد و شمار پر مبنی ہے، یعنی کون سی چیز گرے گی، کون سی چیز اچھلے گی یا پھر ہوا میں رہے گی، یہ سب نمبروں کے ذریعے پہلے سے طے ہوتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ دنیا میں بھی موجود ہر چیز اعداد و شمار پر مشتمل ہے، یعنی ہاتھ بظاہر آزاد ہیں مگر دراصل ان کی موجودگی سے لے کر ان کی حرکت تک سب حساب و اعداد پر پہلے سے طے ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اعداد و شمار اتنے وسیع اور خوبصورتی کے ساتھ ہمارے ارد گرد کام کر رہے ہیں کہ ہمیں معلوم ہی نہیں ہوتا کہ یہ سب حساب کتاب کے تحت چل رہے ہیں، اور ان کے قانون کے باہر کچھ نہیں ہو سکتا۔ مثلا اگر ایک کیمرے کی تصویر پر ہی غور کریں، آپ اس کو جتنا بڑا اور گہرائی میں پرکھتے جائیں گے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اس کا سب سے چھوٹا حصہ بھی لال، ہرے اور نیلے رنگ کے اعداد میں قید ہے، اور تمام چھوٹے چھوٹے حصے مل کر پوری تصویر بناتے ہیں جن کو پکسل کہا جاتا ہے۔ جہاں کائنات کا حجم لامتناہی نظر آتا ہے، وہیں اس کے لیے اعداد و شمار کی وسعت اور پیمائش بھی اس قدر پھیلی ہوئی نظر آتی ہے۔ میکس کے لیے اس کو سمجھنا اور سمجھانا نہایت آسان ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ یہ صرف چند فارمولے ہیں جن کی کل تعداد ابھی تک 32 دریافت ہوئی ہے۔ سبحان اللہ! اس کو یوں سمجھیں کہ یہ کائنات نمبر کے چند فارمولوں پر قائم ہے، اور پھر نیوٹن، آئنسٹائن جیسے سائنسدان ان فارمولوں کو دریافت کرتے ہیں جو کہ کائنات میں پہلے سے موجود تھے اور کام کر رہے تھے۔ فرق صرف اتنا تھا کہ یہ علم نظروں سے غائب تھا۔ سوال اٹھتا ہے کہ کون ہے جس نے اس علم کو کائنات میں رکھا؟ اتنا وسیع علم تو خود بخود پیدا نہیں ہو سکتا۔ میکس کا کہنا ہے جو چیزیں معلوم نہیں ہو سکیں
وہ بھی یقیناً کسی اعداد و شمار پر مبنی فارمولے کے تحت کام کر رہی ہیں، اور جب دریافت ہو جائیں گی تو ان خالی جگہ کو پر کر دیں گی، یا یوں کہیں غائب کو ظاہر کر دیں گی۔ اعداد و شمار کا یہ نظام صرف بتاتا ہی نہیں کہ کس طرح موجود ہے، بلکہ کاموں کو بخوبی انجام دیتا چلا جا رہا ہے، جیسے کسی نے حکم دیا ہو کہ اس فارمولے کے تحت چلتے رہو، اس سے ہرگز باہر مت ہونا۔ اسی طرح اشاریہ حساب یعنی ڈیسیمل اعداد بھی کافی دلچسپ اور عجیب ہیں۔ جیسے اگر آپ پانی کو باریک بینی سے دیکھیں تو یہ ایٹم یعنی 2 ہائیڈروجن اور 1 آکسیجن کی صورت میں نظر آتے ہیں، یعنی 2 اور 1، چاند اور زمین یعنی 1 اور 1، یا پھر سیارہ مرکری جو سورج کے گرد چکر کاٹتا ہے 2، مگر اپنے محور میں اسی دوران 3 بار گھومتا ہے، یعنی 3 اور 2۔ اسی طرح جتنے بھی سائنسدان گزرے انہوں نے حساب کے ذریعے ہی تمام چیزوں کو سمجھا، اور اگر آج بھی کوئی سائنسدان کسی نئے فارمولے کی تلاش میں ہے تو اس کے لیے یہ تعجب نہیں کہ وہ جس قانون یا فارمولے کو تلاش کر رہا ہے پہلے سے ہی موجود ہے اور کام کر رہا ہے۔ دراصل کائنات کی حقیقت ہی اعداد و شمار ہیں۔ ایک ریسرچ کے مطابق جانور بھی ان اعداد و شمار کو سمجھتے اور ان کے مطابق فیصلہ یا عمل کرتے ہیں، اور انسان بھی آج تک جتنی کامیابیاں حاصل کرتا آ رہا ہے اس کا سہرا اعداد و شمار کو ہی جاتا ہے۔ جیسے جب ناسا کے سائنسدانوں نے پہلا روبوٹ سیارے مارس پر اتارا تو انہیں ان تمام اعداد و شمار پر انحصار کرنا پڑا جو ایک بال کو ہوا میں اچھالنے کے باوجود زمین پر واپس آنے پر مجبور کرتا ہے، اور اس طرح ناسا نے ایک تاریخی عمل رقم کیا، جبکہ عرصہ دراز پہلے جس وقت یہ بال کا قانون دریافت کیا گیا لوگ اس فارمولے کو ہنسی میں لے رہے تھے، کیونکہ وہ اس کو سمجھنا ہی نہیں چاہتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ کاغذ اور پتھر اپنے وزن کی وجہ سے زمین پر جلدی یا دیر میں گرتے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ کاغذ ہوا کی موجودگی اور رکاوٹ کی وجہ سے دیر میں نیچے آتا ہے، اور اس بات کو بعد میں ثابت بھی کیا گیا کہ ہوا اگر موجود نہ ہو تو کاغذ یا ایک پر جیسی ہلکی چیز بھی لوہے جیسی بھاری بھرکم وزن کی طرح زمین پر یکساں تیزی سے نیچے گرتی ہے، جیسا کہ 1971 کے اپولو 15 میں چاند پر بھی تجزیہ کیا گیا، کیونکہ وہاں ہوا کا وجود نہیں۔ اس کے بعد گیلیلیو نے یہ بھی معلوم کر لیا کہ چیزیں جتنا زیادہ ہوا میں فاصلہ طے کرتی جاتی ہیں ان کے گرنے کی رفتار پہلے سے زیادہ ہوتی جاتی ہے۔ سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ حساب ایک ایسی حقیقت ہے جو فارمولوں پر مبنی کائنات کے ہر قانون میں موجود ہے۔ جبھی ناسا بھی مارس پر روبوٹ اتارنے میں کامیاب ہوا، کیونکہ کوئی انسان تو وہاں پہلے نہیں جا سکتا تھا جو بتا سکے کہ روبوٹ کتنی تیزی سے یا دیر سے مارس کی زمین پر ٹکرائے گا کہ کہیں اس کے پرزے الگ الگ ہی نہ ہو جائیں۔ یہاں تک کہ گیلیلیو نے کہہ دیا کہ کائنات کی اصل زبان اعداد و شمار ہیں، اور یہی وجہ ہے جس نے سائنسدانوں کی نیندیں اڑا دی ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ کائنات اتنی شدت سے اعداد و شمار پر مبنی چند فارمولوں پر ہی کام کرتی ہے۔ ایسی ہی ایک مثال نیوٹن کی رقم کردہ ٹوٹتے سیارے کی ہے۔ 2 وزن رکھنے والے جسم کس طرح ایک دوسرے پر طاقت کے ذریعے نظر انداز ہوتے ہیں، یعنی کشش رکھتے ہیں، اور جو فارمولہ نیوٹن نے دریافت کیا وہ کائنات کے ہر حصے میں ایک جیسا ہی کام کرتا ہے، چاہے زمین پر موجود 2 بولیں ہوں یا پھر کائنات میں موجود عظیم حجم کے مالک سیارے۔ کیسے 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 ممکن ہے کہ یہ تمام کی تمام چیزیں، یہاں تک کہ دنیا سے باہر کی چیزیں بھی ان چند دریافت شدہ قانون پر کاربند ہیں جسے ایک دوسرے سے بات کر کے طے کیا ہوا ہے؟ آخر کیسے اس علم پر پابند ہیں؟ اتنے بڑے سیارے، یہاں تک کہ کروڑوں سیاروں کا گچھا رکھنے والی عظیم کہکشائیں تک انہی قوانین پر حرکت کرتی ہیں اور ایک دوسرے سے ٹکرا کر نئی کہکشائیں بناتی ہیں۔ البرٹ آئنسٹائن کا کہنا تھا کہ سمجھ میں نہیں آتا ایک حساب یا فارمولہ ہر چیز کو سمیٹے ہوئے ہے، کوئی چیز بھی ان چند قوانین کے باہر کام نہیں کرتی۔ یہ ایک ایسا تحفہ ہے جسے نہ ہم سمجھ سکتے ہیں اور نہ ہی ہم اپنے آپ کو اس تحفے کے قابل سمجھتے ہیں۔ یہاں توجہ کی ضرورت ہے۔ یہ بات آئنسٹائن جیسے عقلمند ترین انسان نے تسلیم کی ہے، ہم تو معمولی سوچ رکھنے والے عام انسان ہیں، اور آئنسٹائن سائنس کے بانی بن گئے، مگر قدرت سے ہار مان لی، کیونکہ وہ بہت زیادہ اچھی طرح جان گئے تھے کہ ایک عالم و فاضل دانشور اس کائنات کو چلا رہا ہے، اور تمام تعریف اس کے لیے ہے، کیونکہ وہی اس تمام علم اور قانون کا پیدا کرنے والا ہے، وہی ہم سب کا مالک ہے۔ آگے بات کرتے ہیں کس طرح آج کے دور کی ہماری روزمرہ کی دریافت شدہ چیزیں
جو کہ بجلی اور مقناطیسی قانون پر پابندی سے کام کرتی ہیں، جس کی بدولت بغیر کسی شک کی گنجائش کے ہم اپنی زندگی کے اہم معاملات ان چیزوں کے ذمے کر دیتے ہیں اور اطمینان سے ان پر انحصار بھی کرتے ہیں۔ مثلا مواصلاتی نظام، ٹی وی کے ذریعے خبر رسائی، ہوائی جہازوں سے سفر کرنا، بلکہ یہ کہا جانا بڑی بات نہ ہوگا کہ باقاعدہ اس قانون کے تحت تو ہم غیر موجود چیزوں کے بارے میں بھی جان لیتے ہیں۔ مثلا کسی طوفان کی آمد یا ٹرین وغیرہ کتنی دیر میں اسٹیشن تک پہنچے گی، اور یہ نظر نہ آنے والی قوت الیکٹرو میگنیٹک ویوز کے نام سے جانی جاتی ہے۔ اسی طرح اگر بہت ہی چھوٹے پیمانے پر بات کی جائے، مثلا بغیر الیکٹرانک مائکروسکوپ کے ایک نہ نظر آنے والا ایٹم، ایک ذرہ جس کے اندر بھی کئی اور چھوٹے ذرے موجود ہوتے ہیں جیسے الیکٹران، پروٹون اور نیوٹرون، پھر مزید اس کے اندر بھی جیسا کہ ہگس پارٹیکل، جس کو سائنسدانوں نے خدائی پارٹیکل کا نام بھی دیا ہے۔ اس کی دریافت 50 سال قبل اعداد و شمار کے تجزیے کی بنا پر کی جا چکی تھی، مگر اس بات کو ثابت کرنے کے لیے سائنسدانوں کے پاس آلات موجود نہیں تھے جو اس کے موجود ہونے کی یقین دہانی کراتے۔ اسی لیے اس وقت کے سائنسدانوں نے لکھا کہ جب ایسے آلات موجود ہوں گے تو یہ پارٹیکل بھی ثابت ہو جائیں گے۔ ہگس پارٹیکل وہ ضروری مادہ ہے جو چیزوں کو وزن دیتا ہے۔ اگر اس کے وجود کو نکال دیا جائے تو ہر چیز بے وزن ہو جائے گی اور کوئی کشش ثقل اس پر عمل نہیں کرے گی، یعنی یہ ہوا میں تیرنے لگیں گی اور بڑی روانی کے ساتھ، کیونکہ ان میں وزن جیسی کوئی چیز نہ ہونے کی وجہ سے کوئی دوسری طاقت بھی ان چیزوں پر اثر انداز نہیں ہو سکے گی۔ جیسا کہ ہوا جب چلتی ہے مثلا طوفان کی صورت میں، تو کوئی چیز بھی اس کا راستہ نہیں روک سکتی کیونکہ اس کا وزن بے معنی ہوتا ہے۔ یعنی یہ پارٹیکل اتنا چھوٹا ہے کہ اس کے موجود ہونے کی نشاندہی کے لیے بھی آلات موجود نہیں تھے، کیونکہ الیکٹرانک مائکروسکوپ بھی اس کو نہیں دیکھ سکتا تھا، مگر یہ پارٹیکل موجود تھا۔ اگر غور کریں تو اس کے بغیر قیامت کا سما ہو، کیونکہ ہگس پارٹیکل تمام چیزوں کو، مثلا میں، آپ اور کائنات کے بڑے سے بڑے پہاڑوں کو ایک ساتھ جوڑے ہوئے اور تھامے ہوئے ہے، جس کی وجہ سے یہ تمام نظام ایک پرسکون انداز میں چل رہا ہے۔ جیسے ہی اس پارٹیکل کو نکال دیا جائے گا، یا یوں کہیں کہ اللہ اپنے حکم سے اس کو ختم کر دے گا، تو تمام چیزیں اپنا وزن کھو بیٹھیں گی اور پہاڑ بھی ہوا میں تیرتے ہوئے دکھائی دیں گے۔ یعنی کہ یہ قوانین اور پارٹیکل پہلے سے پابند کیے گئے ہیں۔ یہ پارٹیکل خود اپنی مرضی سے تو یہ مرتبہ حاصل نہیں کر سکتا کہ تمام کی تمام چیزوں کو وزن کے لیے اس پارٹیکل کا محتاج ہونا پڑے، جو کہ ہر چیز کا انتہائی ضروری جز ہے۔ یعنی یہ نہیں تو کسی بھی چیز کی اصل حقیقت ہی نہیں۔ ہگس پارٹیکل ہر چیز کو ایک وجود اور ایک شکل دیے ہوئے ہے۔ اس تمام تعریف کے لائق اللہ ہے جس نے ایسے قانون پیدا کیے اور قائم کیے ہیں، اور وہ قیامت کے دن کا مالک ہے جس دن یہ تمام قانون ختم کر دیے جائیں گے۔ سائنسدان حیران ہیں کہ کس طرح 50 سال پہلے ہی ہگس کے بارے میں جان لیا گیا، صرف اور صرف اعداد و شمار کے حساب کتاب کے ذریعے۔ کاش کہ یہ سب ایمان لے آئیں کہ ان کے بس میں یہ قدرت نہیں جس کو سمجھانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ ہم اعداد و شمار کو کافی جگہوں پر کامیابی پر نہیں دیکھتے، جیسے موسم کے بارے میں ٹھیک ٹھیک معلوم کر لینا، یا سادہ سی چیز ایک برتن میں پانی گرم ہونے کا ٹھیک ٹھیک وقت دریافت کر لینا۔ آپ اگر اس کو باریکی سے جاننے کی کوشش کریں تو آپ کی چھوٹی سی غلطی بھی ایک بڑے فرق کا سبب بنتی ہے، کیونکہ ہمارے دماغ کے خلیے بھی مسلسل ایک جیسا یا ایک فارمولے پر نہیں رہتے۔ اس کی وجہ شاید یہ بھی ہے کہ انسان ہر چیز کو پہلے سے نہیں جان سکتا۔ ہو سکتا ہے کسی فارمولے کے تحت یہ عمل بھی ہو رہا ہو، اور وہ علم غیب ہے۔ جب معلوم ہو جائے گا تو موسم کا حال یا پھر دوسرے ایسے عمل ٹھیک ٹھیک معلوم ہو سکیں گے۔ اختتام تو یہی ہے کہ اعداد و شمار ہر جگہ ہیں، چاہے وہ نظر آئیں یا نہیں، اور اعداد و شمار ہی وہ ذریعہ ہیں جس پر مزید غور و فکر کر کے نظر نہ آنے والی مخلوق یا کسی اور بھی چیز کو دریافت کیا جا سکے گا۔ جو سائنس نے کی ہے، کیا اس نے مسلمانوں کا کام آسان نہیں کر دیا کہ وہ دوسروں کو یہ نشانیاں بتائیں اور جہنم میں جانے سے بچا لیں؟ کیونکہ اب ان کے پاس اور کوئی نشانی نہیں آئے گی۔ اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں اور قرآن کا مطالعہ خوب ضرور کریں۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو لائک کر کے شیئر ضرور کریں، اور اگر کوئی سوال ہو تو کمنٹس ضرور کریں۔ تمام ویڈیوز کو بالکل مفت حاصل کرنے کے لیے نیچے دیے گئے لال بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ کو مل سکے۔